اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کی صفت کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ دن اور رات میں خرچ کرتے ہیں اور چھپ کے خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح چھپ کر خرچ کرنے والے اور اعلانیہ خرچ کرنے والے ہیں، دن اور رات کو خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ان کے لیے آخرت میں تو بہت بڑا اجر رکھا ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ نے ان کے لیے یہ فرمایا کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ دنیا میں ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ پریشانی ہوگی، اور آخرت کا تو اللہ نے وعدہ کر ہی دیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، تصدقوا، امر کا صیغہ ہے کہ صدقہ کرو، داؤوا مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنی بیماریوں کو صدقات سے ٹھیک کرو، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا فإن الصدقة تدفع علی الأعراض والأمراض، کہ صدقہ جو ہے بے شک یہ تمہاری بیماریوں کو اور مشکلات کو، مصائب کو دور کرتا ہے، اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا الصدقة ترد البلاء، کہ صدقہ جو ہے یہ بلا کو رد کرتا ہے۔ اب صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ صدقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا، اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کی مدد کر دینا، یہ صدقہ ہے۔ اب صدقہ کی مختلف قسمیں ہیں، کچھ واجبی صدقات ہیں، جس طرح زکوٰۃ ہے، یہ واجب ہے۔ اسی طرح جو منت مانی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یہ میرا کام ہو جائے گا تو میں اتنا صدقہ کروں گا، تو وہ جب کام ہو جاتا ہے تو وہ اس پر صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا واجب صدقہ صدقۃ الفطر ہے۔ رمضان المبارک میں صدقہ کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں صدقہ کرنا بہترین ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی کوئی نہیں تھا، اور جتنی سخاوت، جتنا مال و متاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تقسیم کرتے تھے اہتمام کے ساتھ، اتنا کسی دوسرے ماہ میں نہیں کرتے تھے۔ ویسے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کوئی چیز رکھتے ہی نہیں تھے، جو چیز بھی آپ کے پاس آتی، جو ضرورت کی استعمال کی ہوتی، وہ ضرورت استعمال کر لیتے اور باقی فوراً صدقہ کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدل رہے تھے اور نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پریشانی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ فرمایا کہ فلاں جگہ سے کچھ مال آیا تھا، اس میں سے ضروریات کو پورا کر کے تقسیم کر کے میرے پاس کچھ چند درم باقی رہ گئے ہیں، میں پریشان ہوں کہ میری موت آ جائے اور وہ درم جو ہے میرے کھاتے میں پڑ جائے اور میرے پاس باقی رہ جائے، تو لہذا اسی وقت رات کو اٹھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا اور کسی غریب کو وہ صدقہ کر دیا۔ تو صدقہ کی رمضان المبارک کے اندر فضیلت اس لیے ہے، زیادہ ہے، اور اس کا اہتمام اولیاء اللہ اعظام کی طرف سے بھی نبی علیہ السلام کا حکم کو پورا کرتے ہوئے وہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل کا اجر جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے عام دنوں میں اگر آدمی 1 روپے صدقہ کرتا ہے تو رمضان المبارک کے اندر اس کو 70 روپے صدقہ کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ مرحمت فرماتے ہیں، اور اس لیے رمضان المبارک کے اندر بہت اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے قرآن کریم کے اندر بارہا، جہاں اللہ نے قرآن کریم کے اندر نماز کا ذکر کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، اور یہ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو اس کا انکار کرے تو وہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ ترد البلاء، کہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو رد کرتا ہے۔ بالخصوص اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے ان ساتھیوں سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ان کی بڑی صفت کو بیان کیا، متقین میں ان کو شمار کیا ہے، کہ سورہ بقرہ کی جو شان سے شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے قرآن کریم، اور متقین کون ہیں؟ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور تیسری صفت جو اللہ نے بیان کی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ بلا شبہ مال کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرتے ہیں، اور اس مصیبت میں، اس پریشانی میں، اور اس خاص طور پر اس مہنگائی کے دور کے اندر اس رمضان المبارک میں اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے ارد گرد، اور بالخصوص اپنے رشتہ داروں میں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم ہے کہ سب سے پہلے الاقرب فالاقرب،
کہ جو جتنا قریب ہے اس کو زیادہ حق ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس کا مستحق ہے، اور اس کو اس کی ضرورت کی چیز جو ہے وہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم خود تلاش کریں، اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی ہمارے در پر آئے گا مانگنے کے لیے، کوئی سوال کرنے کے لیے آئے گا تو ہم اس کو دیں گے۔ ہم خود تلاش کریں، تلاش کر کے ضرورت مند کو، اور کتنے سفید پوش ایسے ہیں جو باہر ظاہر نہیں ہونے دیتے لیکن ان کے گھروں میں فاقے چلتے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان تک مال کو پہنچانا، ان تک ان کی ضروریات کو، ان کے کھانے پینے کی اشیاء کو، ان کے پہننے کی چیزوں کو پہنچانا، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آج ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو میرے بھائیو اللہ کے ہاں کل اس کی پوچھ ہوگی کہ تمہارے محلے میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے خاندان میں کتنے ضرورت مند ایسے تھے ان کا تمہیں خیال نہیں آیا، جو گھروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، خاندانوں کے اندر جو ہماری دوریاں اور قدورتوں ہم پال کے بیٹھے ہوئے، خدا را ان کو ختم کرے، اور ان ضرورت مندوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ نے جو مال دیا ہے، اللہ ہماری جگہ پہ ان کو مال دے دیتے اور ہمیں جو ہے وہ معذور کر دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب میں کوئی شکر ادا کرتا ہے تو میں اس کے مال اور اس کے نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں، اور مال کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو کم سے کم 10 گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ اور آخرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، آخرت کا جو اجر ہے وہ تو اللہ کی مرضی ہے، جتنا مرضی اضافہ کر دے، اور اس کے اندر جو اضافہ اور جو اس کی طاقت ہوگی صدقے کی، وہ بنیادی بات عرض کر دوں کہ وہ اس کے اندر اخلاص ہے۔ صدقے کی طاقت کثرت کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ صدقہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صدقے دل سے اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور کا دانہ بھی صدقہ کرتا ہے، اس کی مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، تو احد پہاڑ کے برابر اس کو اجر و ثواب اللہ سونا صدقہ کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اس کی سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات کیا جائیں، اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اور اللہ نے دیکھیں قرآن کریم میں یہ صفت بیان کی ہے سرًا وعلانیہ، کہ جو چھپ کر صدقہ کرتے ہیں اللہ کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔